جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس کانکریٹ کے جنگل کراچی شہر کے حوالے سے جہاں پر عمارتیں تو جا بجا کھڑی کر دی جاتی ہیں، لیکن ان عمارتوں کی کنسٹرکشن کے دوران اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کوئی حادثہ ہوتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے تو اس میں سے سیفٹی ایگزٹ کیا کوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ایک بڑا سٹور جو کہ کراچی میں جیل چورنگی میں ہے، اس سپر سٹور میں کل سے لگی ہوئی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا، اور ساتھی تیسرے درجے کی آگ اس کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا، تیسرے درجے کی آگ ویسے بھی بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، کیٹیگریز ہوتی ہیں، 5 درجات تک ویسے ہوتی ہے آگ، لیکن ایک چیز آپ ذرا سوچئے کہ ایک آگ جس کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ 700-800 ڈگری سے اوپر جا سکتا ہے، وہاں پر سانس لینا محال ہو تو کیسے کیا جا سکے۔ اچھا، آگ لگنے کے بعد یہ جو بلڈنگ کوڈ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ سانحہ بلدیہ فیکٹری سے لے کے اب تک جتنے سانحات ہوتے آئے ہیں، نہ تو ہم نے ایک تو یہ کیا کہ بلڈنگ کوڈز اپنے بہتر کیے، نہ وہاں پر جو لوگ ورکرز ہیں موجود ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس جو ہے وہ فائر ایکسٹنگوشر ہے، اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو رکھے بھی ہوتے ہیں متعلقہ بلڈنگز میں مختلف جگہ پہ، ان کو استعمال کرنا اور ان کو صحیح ٹائم پہ چیک کرنا بھی۔ کراس وینٹیلیشن کا کوئی نظام نہیں ہوتا بھائی، اور جو کل آگ جو لگی ہے وہ اتنی بری آگ لگی ہے کہ اس میں نوکری کے لیے پہلے دن ایک شخص جو آیا تھا وہ دم گھٹنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ بیسمنٹ میں کوکنگ آئل جو ہے نا اس کو سٹور کیا جا رہا تھا، اس کو سٹاک جو ہے وہ رکھا جا رہا تھا، جو سب سے بڑی وجہ بنی کہ یہ آگ کتنا وہ بڑا کتنا نقصان ہوا ہوگا کہ 550 روپے کلو، کل ہم عام سے سستے سے سستا جو ہے وہ 550 روپے، اور یہاں پر کتنا اچھا خاصا اس کی وجہ سے لوگوں کی جان جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، خیر جی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں منظر دیکھیں آپ، یہ دیکھیں۔ اچھا، آگ سے ویسے ایک چیز بتا دیں کہ جب آگ سے نقصان تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن جو دھواں ہوتا ہے نا سب سے پہلے لوگوں کی جان لیتا ہے۔ آپ کے پھیپھڑوں میں یہ جو کثیف اور نہ جانے کس طرح کے ٹاکسک جو مادے ہیں بھر جاتے ہیں اور آپ کی جان اس سے چلی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے، لیکن ہم اس سے سبق کبھی بھی نہیں سیکھتے، اور اللہ تعالیٰ جو بچہ اپنی نوکری کی غرض سے گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ ہم تو چلیں دعا کریں گے، لیکن یہاں پہ جو بلڈنگز بنانے والے ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے ذرا جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اس سٹور کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ افضل یہ بتائے گا کہ ابھی تازہ ترین کیا سچویشن ہے؟ میں آپ کے پیچھے ابھی بھی دھوئیں کے بادل پیچھے دیکھ سکتی ہوں، اور ابھی بھی یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کنٹینرز بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے 22 گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ بیسمنٹ کے اندر دھواں بھرا ہوا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ آگ بیسمنٹ میں کسی ایک مقام پر لگی تھی، لیکن اب نہ صرف پورے بیسمنٹ کے اندر یہ آگ پھیل چکی ہے بلکہ جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پر بھی دھواں ہے، وہاں پر بھی آگ ہے۔ تو مسلسل اس آگ کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھنے میں آیا ہے، لیکن فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت اس آگ پر قابو پانے کے لیے تمام کوششیں وہ کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس سے یہ جو بیسمنٹ تھا اس کے اندر صرف 2 ہی راستے تھے جس سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا یا باہر آیا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی اتنے چھوٹے راستے تھے کہ اس سے صرف کارگو کو جو ہے لے جانے کے لیے وہ راستے بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد گزشتہ روز جب یہ صورتحال پیش آئی تو پھر فائر بریگیڈ اور دیگر ٹیمیں یہاں پر پہنچی، امدادی ٹیموں نے کچھ دیواریں توڑ کر کچھ اور راستے بنائے، لیکن آگ کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اندر کوکنگ آئل تھا، کاسمیٹکس کی اشیاء تھی، کیمیکلز تھے، تو جس کی وجہ سے آگ بڑھتی چلی گئی، اور اب تک جو ہے اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ بیسمنٹ کے اندر اس کا گودام تھا، جبکہ گراؤنڈ فلور پہ یہ اسٹور تھا، اور اس سے اوپر تقریباً کثیر المنزلہ یہ عمارت ہے، 15 منزلہ عمارت پہ تقریباً 170 فلیٹس ہیں جس کے اندر لوگ رہائش پذیر تھے۔ لیکن گزشتہ روز جو آتش زدگی ہوئی، خوفناک آتش زدگی، اس کے بعد SBCA کی ٹیم بھی یہاں پر آئی اور اس عمارت کو اب مخدوش قرار دے دیا گیا ہے، جس کے بعد جو تمام فلیٹس کے اندر رہائشی لوگ تھے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اس کو کہ SBA والوں کے بھی ہوش آتا ہے جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، آئے اور مخدوش قرار دے دیا۔ ان سے ذرا لفظ مخدوش کا مطلب بھی پوچھ لیتے تو شاید ان میں سے کسی کو علم نہ ہوتا۔ یہ مجھے ذرا بتائیں کہ جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی اس کے اندر فائر ایگزٹ نہیں تھا، ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا، اس کا اپروول کیسے دے دیا گیا؟ یہ آپ نے یا کسی نے سوال پوچھا اس ٹیم سے؟
اسحاق صرف یہ عمارت نہیں، کراچی کے اندر بیشتر عمارتوں کا یہی حال ہے، اور ہمیشہ ایس بی سی اے کی جانب سے اور کے ڈی اے کی جانب سے نہ صرف نقشے پاس کر دیے جاتے ہیں بلکہ ایسی بلڈنگز بنانے کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ جو بظاہر یہی نظر آتی ہے، اور جو کہ الزامات گاہے بگاہے سامنے بھی آتے ہیں کہ رشوت ستانی، پیسہ کھلا کر جو ہے وہ اس قسم کے نقشے بنائے جاتے ہیں اور ان کو اپروو کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس قسم کے حادثات پیش آ جاتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ پھر ٹیم آ جاتی ہے اور وہ عمارت کو مخدوش قرار دے دیتی ہے۔ اور اس ایسی صورتحال میں ہوتا ہے، جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، جیسے بلدیہ فیکٹری میں بھی جب ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام بلڈنگ اتھارٹیز والے جو تھے یہ بہت زیادہ سپر ایکٹیو ہو گئے تھے، اور ہر جا کے بلڈنگ میں جا کے دیکھتے تھے کہ جی کہ یہاں فائر کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو تو کیا کوئی سیفٹی ایگزٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہ کہاں سو رہے تھے، پھر لیکن 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال، اس کو 2012 سے 2022 آ گیا، آپ دیکھیں کیا ٹائم ہے۔ سو کسی کو مطلب کیا کہنا، کیا ان کی سٹیٹمنٹ کیا دے رہے ہیں اب یہ؟ جی دیکھیے، انہوں نے تو نہ صرف ضلعی انتظامیہ بلکہ ایس بی سی اے کی بھی ٹیمیں یہاں پر پہنچی تھی اور انہوں نے اس بلڈنگ کو مخدوش قرار دے دیا۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلڈنگز بنانے والے جو بلڈرز ہوتے ہیں ان کو تو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جو غریب لوگ چھوٹے چھوٹے فلیٹس ان عمارتوں کے اندر خریدتے ہیں وہ بے گھر ہوتے ہیں، وہی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ ہوا مخدوش قرار دینے کا مقصد یہ ہوا لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ یہ جو 170 مکین ہیں یہ ان کو کوئی دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ بقول ایس بی سی اے یہ بلڈنگ بھلے آگ بجھ بھی جائے لیکن چونکہ اس کی بیسمنٹ میں آگ لگی تھی، کیٹیگری 3 کی آگ ہے، ابھی تک یہ آگ بجھی نہیں ہے، تو اس کی جو بلڈنگ کی بنیادیں ہیں وہ کمپرومائز ہو گئی ہوں گی۔ سوچئے کہ کتنا بڑا المیہ جنم لے چکا ہے اس آگ لگنے کے بعد سے، اور ایس بی سی اے کی نااہلی سے، مبینہ نااہلی سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے دھواں اور جس قسم کی آگ لگی اور تقریباً 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، آگ پہ قابو پایا نہیں جا سکا، تو دیواروں پہ ابھی سے کریک آ گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ افضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر سچویشن کے حوالے میں بتا رہے تھے کہ ایگزیکٹلی ابھی تک کیا سچویشن ہے، کیونکہ تیسرے درجے کی آگ تھی اور ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ جو اس عمارت کی بیسمنٹ ہے جہاں پر کوکنگ آئل جو ہے اس کو سٹاک کیا جا رہا تھا، وہ ابھی بھی دھوئیں سے بھری ہوئی ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔